حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نصف شعبان المعظم کی رات میں میرے پاس آئے اور مجھ کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ فرمایا میں نے اس سے کہا یہ رات کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں 300 دروازے رحمت کے دروازوں میں سے کھولتا ہے۔ آج کی بابرکت شب نور، شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دست طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں
کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قیراط ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہ گار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا۔ تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں۔ وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا، اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں، اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا، اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشہ بھی ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے،
میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا. تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دوں، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی. اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لی جائے.